السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو قنوت نازلہ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ قنوت نازلہ کیا ہے، کیوں پڑھی جاتی ہے، کب پڑھی جاتی ہے، کتنے دن تک پڑھی جاتی ہے اور اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ سارے مسائل قنوت نازلہ کے آج میں آپ لوگوں کے سامنے کلیئر کرنے جا رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ قنوت نازلہ کب پڑھی جاتی ہے؟ جب کوئی مصیبت مسلمانوں پر آ جائے، کوئی وبا مسلمانوں کے بیچ میں پھوٹ پڑے، یا خود مسلمان آپس میں ہی ایک دوسرے کے جان کے دشمن بن جائیں، حالات بہت خراب ہو جائیں، تو اس وقت قنوت نازلہ پڑھنا یہ سنت ہے۔ مصیبت کے وقت میں اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ مصیبت کے وقت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا یہ بہت ضروری عمل ہے۔ تو قنوت نازلہ اصل میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اور قنوت نازلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 1 مہینے پڑھی ہے۔ بعض عرب کے قبیلے جو مسلمانوں کے بہت سخت دشمن تھے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا کام کرتے تھے، تو حضور علیہ السلام نے فجر کی نماز میں قنوت نازلہ کا 1 مہینے مسلسل اہتمام فرمایا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی، اس وقت حالات بہت سخت چل رہے ہیں مسلمانوں پر، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم قنوت نازلہ کا خوب اہتمام کریں۔ قنوت نازلہ اس کا معنی کیا ہے؟ قنوت کہتے ہیں دعا، اور نازلہ کوئی بھی مصیبت۔ تو قنوت نازلہ اصل میں پڑھی ہی تب جاتی ہے جب کوئی مصیبت، کوئی وبا یا کوئی آفت مسلمانوں کے اوپر آ جائے، ٹھیک ہے؟ قنوت نازلہ کیسے پڑھی جاتی ہے اس کو آپ سمجھیں، اور اس وقت جو حالات ہیں تو جتنے بھی امام حضرات ہیں ان کو چاہیے کہ وہ قنوت نازلہ پڑھیں۔ قنوت نازلہ پڑھنا یہ سنت ہے، اور قنوت نازلہ پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ حالات کو نرم فرما دیتا ہے، حالات کو تبدیل فرما دیتا ہے۔ تو قنوت نازلہ اصل میں اللہ سے ایک دعا ہے، عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ کے سامنے رو کر ہمیں قنوت نازلہ پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ قنوت نازلہ کیسے پڑھی جاتی ہے؟ اب وہ طریقہ آپ لوگ سمجھ لیں۔ قنوت نازلہ جو ہے نا، وہ تنہا نماز پڑھنے والا نہیں پڑھ سکتا۔ قنوت نازلہ پڑھنا یہ جماعت کے ساتھ مسنون ہے۔ تو امام صاحب کی ذمہ داری ہے کہ وہ قنوت نازلہ فجر کی نماز میں پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اور ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم قنوت نازلہ کو یاد کریں، ٹھیک؟ جن لوگوں کو یاد نہ ہو تو وہ امام کے پیچھے آہستہ آواز میں آمین کہہ سکتے ہیں۔ قنوت نازلہ کب پڑھی جاتی ہے؟ امام صاحب فجر کی نماز جب پڑھا رہے ہوں تو فجر کی نماز کی دوسری رکعت میں جب آپ رکوع سے اٹھو گے، رکوع کی تسبیح آپ نے پڑھی، رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر جب آپ کھڑے ہوگے تو اب آپ کو سجدے میں نہیں جانا، رکوع سے کھڑے ہو کر قومے کی حالت میں اب آپ کو قنوت نازلہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ قنوت نازلہ کیا ہے؟ اسکرین پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت وقنا شر ما قضیت فإنك تقضی ولا یقضى علیک انه لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت نستغفرك ونتوب الیک وصلی اللہ علی النبی الکریم اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبہم وأصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم اللہم لعن الکفرة الذین یصدون عن سبیلک ویکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک اللہم خالف بین کلمتہم وزلزل اقدامہم وشتت شملہم وفرق جمعہم وخرب بیوتہم ودمر دیارہم وکسر اعمارہم وقرب آجالہم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ تو یہ قنوت نازلہ ہے، اس کا ترجمہ میں آپ کو ایک آسان انداز میں سمجھا دیتا ہوں۔ اس میں اصل میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ تعالیٰ جو حالات ہیں اللہ اس کو تبدیل فرما، مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اللہ اس کو دور فرما، کہ اللہ ہم کمزور ہیں، تو مدد کرنے والا ہے، تو طاقت والا ہے، تو قدرت والا ہے، اے اللہ تو اس دنیا میں ظلم و فساد پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ہے نا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قنوت نازلہ امام صاحب پڑھیں گے رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد قومے کی حالت میں، ٹھیک۔ باقی جو پیچھے مقتدی حضرات ہیں، اگر مقتدی حضرات کو بھی قنوت نازلہ یاد ہے تو وہ بھی پڑھیں گے، اور جن کو یاد نہیں ہے، جیسے کہ عام طور پر لوگوں کو یاد نہیں ہوتی ہے، تو وہ لوگ امام صاحب کے سانس کے مطلب امام صاحب بلند آواز سے پڑھیں گے، تو آپ کو امام صاحب کے رکنے پر آمین کہنا ہے، ٹھیک ہے، آمین کہنا ہے، کیونکہ دعا ہو رہی ہے تو ہمیں کہنا ہے آمین، ٹھیک ہے، آہستہ آواز سے۔ قنوت نازلہ پڑھنے کے بعد پھر ڈائریکٹ اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قنوت نازلہ جب امام صاحب پڑھ رہے ہوں گے تو ہمیں اپنے ہاتھ کہاں رکھنا ہے؟ تو دیکھیے ہاتھوں کو رکھنے کی 3 صورتیں، ایک تو ہم کہ رکوع میں جیسے ہمارے ہاتھ لٹکے رہتے ہیں نا، تو ایسے ہی ہم ہاتھوں کو لٹکا رہنے دیں۔ دوسرا یہ کہ ناف کے نیچے ہم ہاتھ کو باندھ لیں، ٹھیک ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ جیسے دعا مانگتے ہیں نا ایسے ہاتھ اٹھا لیں۔ تو یہ تینوں صورتیں جائز ہیں، لیکن عام طور پر لوگ ہاتھوں کو لٹکا لیتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ ہاتھوں کو لٹکا لیں، ٹھیک ہے۔ ہاتھوں کو باندھ بھی سکتے ہیں، ٹھیک، اور ہاتھوں کو اٹھا بھی سکتے ہیں۔ یہ تینوں صورتیں بالکل درست ہیں، جیسا آپ کو مناسب لگے ان 3 صورتوں میں سے ویسی صورت کو آپ اختیار کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا گھر کی خواتین نماز پڑھ رہی ہوں تو وہ قنوت نازلہ پڑھ سکتی ہیں؟ تو میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ منفرد یعنی اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے قنوت نازلہ پڑھنا یہ مسنون نہیں ہے، جماعت کے ساتھ قنوت نازلہ پڑھنا یہ مسنون ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، فجر کی نماز میں ہی کیا قنوت نازلہ پڑھی جائے گی؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یعنی احناف کے نزدیک فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھنا یہ مسنون ہے۔ شوافع کے نزدیک ہے نا، یعنی شافعی المسلک کے نزدیک جو ہے وہ 5 نمازوں میں آپ قنوت نازلہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو کب پڑھنا ہے؟ فجر کی نماز میں پڑھنا ہے۔ اچھا، جو لوگ تنہا نماز پڑھنے والے ہیں جیسے گھر کی خواتین ہیں وہ کیسے پڑھیں گی؟ تو وہ دعا مانگیں گی۔ جو اس وقت حالات ہیں فلسطین کے، اس کے لیے ہمیں اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ آپ کی کوئی نماز چھوٹ جائے، فجر کی نماز میں نہیں اٹھ پا رہے آپ، تو اٹھنے کی کوشش کرو، ہے نا، اور آپ قنوت نازلہ آپ کی مسجد میں نہیں ہو رہی ہے تو آپ ویسے ہی دعا مانگ لو، اور اس کو یاد کر لو، اس کو دعا میں بھی مانگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ سے یہ دعا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جب نماز پڑھائی تو 1 مہینے تقریباً قنوت نازلہ کا اہتمام فرمایا ہے۔ تو سخت حالات کے وقت ہمیں قنوت نازلہ پڑھنا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو قنوت نازلہ کے بارے میں پورا پتہ چل گیا ہوگا۔ قنوت نازلہ یاد نہ ہو تو بھائی یاد کرو۔ قنوت نازلہ الگ الگ طرح سے بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گی، کچھ چھوٹی کچھ بڑی، تو جو آپ کو اچھی لگے وہ قنوت نازلہ آپ یاد کر لو، ٹھیک ہے، اور نماز میں اس کا پڑھنے کا اہتمام کرو۔ جتنے بھی امام حضرات ہیں میں ان سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اس حالات میں، یہ جو حالات چل رہے ہیں اس میں قنوت نازلہ کا خوب اہتمام کیجئے۔ قنوت نازلہ پڑھنا یہ سنت ہے، خوب اہتمام کیجئے، یاد نہیں ہے تو یاد کر لیجئے۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔